ریاست کے بانی کے ساتھ غداری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر طرف تباہی کی داستان ہے۔ ایسی تباہی تو 2008 میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ پورے ملک میں سوگ کا سماں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد ہمدانی، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ انڈیا میں بھی سیلاب بہت زیادہ آیا ہے، خاص کر مقبوضہ کشمیر میں۔ وہاں پہ کچھ کشوڑی ایک علاقہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ سیلاب آیا ہے، اور وہ سیلاب جو ہمارا پاکستان کا جو کشمیر ہے، یہاں پر آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے برابر کی وہاں پر تباہ کاریاں سامنے آئی ہیں۔ وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آخر میں ہم انڈیا سے کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم خیبر پختونخوا، گلگت اور اس کے علاوہ کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ خبر دیتے ہیں آپ کو سیلاب کی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں، بادل پھٹنے، لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں اب تک 250 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ 250 بہت کم فگر ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پہ جو لیٹسٹ پچھلے 2-3 گھنٹے کی جو ہم آپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، کم سے کم بھی 500-600 تعداد ہو چکی ہے۔ صرف ڈسٹرکٹ بنیر، کے پی کے کا جو مالاکنڈ ڈویژن ہے، اور سوات، صرف انہی 2 اضلاع کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک ایک جو ہے گاؤں میں 20-20 25-25 لاشیں اٹھائی گئی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر لاشیں مل ہی نہیں رہیں۔ اتنا بڑے ریلے آئے ہیں، اتنا بہت زیادہ تباہ کن سیلاب سامنے آیا ہے۔ صرف بنیر میں قدرتی آفت 213 زندگیاں بہا کر لے گئی ہے، جبکہ کئی افراد لاپتہ ہو گئے۔ مانسہرہ میں بھی سیلابی ریلے اور تودے گرنے کے واقعات میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ پاجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 21 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کئی گاؤں بہا لے گیا، یہ ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے، پورے کے پورے گاؤں بہا کر لے گیا ہے۔ مکینوں کے آشیانے گر گئے، سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں، جبکہ بنیر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ بنیر اور سوات یہ جو ہے بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں، یہ دونوں اضلاع جو ہیں، بڑی وہاں پر خوفناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ اور یہ ہے کہ اب تو پہاڑوں کا رخ کرتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ایک آپ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، کہ آپ کو جہاں پر ایک دم سے سیلاب آ جائے گا۔ اچھا، وہاں پر جو بیانات سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے، وہ یہ ہیں کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب بہت ساری اور خبریں ہیں، بڑی بھیانک ڈیولپمنٹ ہیں، آپ کے سامنے ہم مزید تفصیلات نہیں رکھتے، آپ کو صرف ہم اوور ویو ایک دے دیتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے جو تاثرات ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے، خاص کر ایئر وے نیوز اور سنو ٹی وی کی وہاں پر ٹیمز پہنچی ہیں، خاص کر وہ جو ان کا علاقہ ہے پیر بابا اور ڈگر، ایک ان کی جو وہ ہے ہیڈ کوارٹر ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ لوگوں کے تاثرات جاننے کی انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، بس ہمارا گھر ہے اور ساتھ پہاڑ سے ایک دم تیزی سے ریلا آیا ہے، اس نے پورے کے پورے گھر کو اٹھا کے لے گیا ہے۔ بس جس نے بھاگ کے جان بچائی ہے وہی بچ گیا ہے، اور کوئی نہیں بچا۔ ایک ایک گھر سے 10-10 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، 10-10 20-20 لوگوں کی لاشیں اٹھائے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہتے ہیں کہ بنیر اور سوات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا شدت کا سیلاب سامنے آیا ہے۔ سیلاب آتے رہتے ہیں، لیکن ایسا سیلاب مالاکنڈ ڈویژن میں پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اچھا، اب آزاد کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آزاد کشمیر میں خاص کر جو ان کا جو ہے مظفر آباد میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے۔ اس نے رتی گلی لیک جو ہے، ہم بھی وہاں پر وزٹ کرنے جاتے رہتے ہیں اکثر، وہاں پہ تقریباً 600 سے 700 سیاح وہاں پر پھنس چکے ہیں، اور ایک مین پل ہے وہاں پہ، جو مین جو پہاڑ ہے اور اس کو، اور جو جہاں پر جو مین پارکنگ ہے، جہاں پر گاڑیاں چھوڑ کے وہاں پر ہم نے جانا ہوتا ہے، اس کے درمیان جو برج ہے وہ ریلا آیا ہے، پانی کا اتنا تیز بہاؤ آیا ہے کہ وہ برج ہی ساتھ لے گیا ہے، وہ پل بہہ گیا ہے۔ اسی وجہ سے اب 600 سے 700 لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ 2-3 گھنٹے پہلے کی ڈیولپمنٹ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کے پی کے سے ایک اور بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، جس میں کے پی کے گورنمنٹ کا جو ہیلی کاپٹر ہے، MI-17 ہیلی کاپٹر، رشین میڈ یہ ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، اس میں یہ کریش ہوا ہے، 2 ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا ہے۔ اب تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ موسم کی خرابی کی وجہ ہے۔ جمعے کو باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائیوں کے لیے جانے والا خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے۔ حادثے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بھی وہاں پر بہت زیادہ شدت کی وہاں پر بارش ہوئی ہے، کلاؤڈ بسٹنگ ہوئی ہے۔ کلاؤڈ بسٹنگ جو ہے نا، وہ اسلام آباد جیسے ڈیولپڈ سٹی کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، وہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا،
اب جو وہاں پر جو انتظامی جو معاملات ہیں، وہاں پر انتظامی جو خامیاں ہیں، انتظامی جو لوپ ہولز ہیں، ایڈمنسٹریٹو لوپ ہولز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہاں پہ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اتنا زیادہ شدت کا وہاں پر سیلاب آیا ہے، لیکن انتظامیہ کی جو بے حسی ہے. اب بنیر جیسے یا سوات جیسے ایک ڈسٹرکٹ میں، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جہاں پر جو چیئرمین بھی وہیں سے ہیں، اور وہاں ان کی جو سیاست ہے کے پی کے گورنمنٹ میں اور مرکز کی گورنمنٹ میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے کے پی کے بنیر اور سوات کے پولیٹیشنز کا. وہاں کا جو ڈی ایچ کیو ہے، ڈسٹرکٹ بنیر کے ڈی ایچ کیو کا، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہاں پر کیا حالات ہے؟ بنیر میں قدرتی آفات سے تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہوئی ہے. بادل پھٹنے کے بعد آبی ریلے درجنوں گھروں اور مکینوں کو ساتھ بہا کر لے گئے ہیں. یہ خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا، بنیر میں ایئر وے اور سنو کی ٹیم وہاں پر گئی ہے. انہوں نے لوگوں کے تاثرات جاننے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے آگے ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے. بنیر میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد المیہ جنم لینے لگا ہے. پیاروں کو گنوانے، سامان کھونے والے متاثرین صبح سے بھوکے پیاسے اور بے یار و مددگار حکومتی امداد کے منتظر ہیں. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں صبح سے ڈاکٹر نہیں تھے. دوپہر 12-1 بجے کے بعد آئے. ہسپتال کا جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا. اے آر وائی کی ٹیم پیر بابا کے علاقے میں پہنچی تو لوگوں نے دکھ بھری داستان سنا دی ہے. پیر بابا کا جو بازار ہے، پورا کا پورا بازار ہی جناب ریلے میں بہہ گیا ہے، سیلاب کی نظر ہو گیا ہے. یہ بڑی بھیانک قسم کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان سے آ رہی ہیں. اللہ جو اس سیلاب میں جو بہہ گئے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور جو نہیں مل رہے، اللہ ان کے پیاروں کی میتیں بھی ان کی اللہ کرے وہ مل جائیں. آگے بڑھتے ہیں ہم. حکومتی ایوانوں سے بڑی گرم خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ہے کہ جو ایوارڈز دیے گئے ہیں، نیشنل ایوارڈز کی جس نیچر کی تقسیم ہوئی ہے، اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کس بیسس پہ یہ جو میرٹ ہے، یا جو بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے نیشنل لیول پہ، اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن یہ ہے ایک کچھ واقعہ رونما ہوا ہے. وہ ایسا کیا ہے جس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ اور یہ ہے کہ وہ جو اس واقعے کو لے کر جو ایوان ہے، سیاسی ایوان ہے، اس میں بڑی گونج ہے آج کل. اس میں یہ ہے کہ حکومتی اراکین کو ایوارڈ دینے اور اشتہار پر قائد اعظم کی تصویر نہ ہونے پر اپوزیشن کا احتجاج سامنے آیا ہے. اور اپوزیشن سے لے کر جناب جو میڈیا کی طرف سے، میڈیا نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ خاص کر نون لیگ پنجاب میں جن کی حکومت ہے اور مرکز میں بھی جن کی حکومت ہے، پرائم منسٹر انہی کا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی اشتہارات دیے ہیں اخبار میں. اس میں جناب پوری نون لیگ کی قیادت، اس کی تصاویر تھی. مریم نواز صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور نواز شریف صاحب ہیں، ان کی تصاویر ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے، آرمی چیف کی تصویر ہے. اس کے علاوہ جناب باقی جو بھی ڈپٹی جو وزیر اعظم ہیں ان کی تصویر تھی، قائد اعظم کی تصویر نہیں تھی. قائد اعظم کی تصویر کو لے کے جناب پارلیمنٹ میں، خاص کر سینٹ میں بڑا ایک شور شرابہ ہوا ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی آواز اٹھائی. اقوام متحدہ اب اسلاموفوبیا کے خلاف دن مناتا ہے، اس لیے عمران خان نے جدوجہد کی ہے. انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کا اشتہار میں پورے ٹبر کی تصویر تھی اور قائد اعظم کی نہیں تھی. اس میں کوئی یہ غلط ہوا ہے، بہت زیادہ غلط ہوا ہے. اس کے اوپر جو اعظم نذیر تارڑ نے جو بیان دیا ہے وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب تحقیقات کی جائیں گی، کمیٹی بنا دی گئی ہے. وہ جو ایک جو ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں کہ جناب ہم کر رہے ہیں اور تحقیقات شروع ہم نے کر دی ہیں، اور جو سزا کے مرتکب ٹھہرے انہیں سزا دی جائے گی. جو اس جرم کے مرتکب ٹھہرے کس کو سزا دیں گے؟ حکومت میں اگر کیا بھی گیا ہے تو. لیکن یہ جو پروسیس ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ کس طریقے سے جاتی ہے، یہ کن کن پروسیس سے گزرتی ہے، اور اینڈ پہ میڈیا تک جو پہنچتی ہے، یہ بڑا سکروٹنی والا پروسیس ہے. یہ عام پروسیس نہیں ہے. کسی کو بھی یہ جناب مسئلہ نظر نہیں آیا ہے جو آپ جناب کمیٹی تشکیل دینے لگے ہیں اس مسئلے کی چھان بین کرنے کے لیے. یہ ایک ڈرامہ ہی ہے، اس کو ڈرامہ ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا، سینیٹر فیصل نے کہا ہے کہ ہمیں وضاحت چاہیے کہ کیوں اشتہار سے قائد اعظم کو نکالا گیا ہے. سینیٹر فیصل جاوید نے چیئرمین سینٹ سے کہا کہ آپ اس کی وضاحت مانگیں. اشتہار ٹیکس پیئر کے پیسے سے بنایا گیا ہے. اب یہ پیسہ بھی ٹیکس پیئر کا ہے، صاحب زر نے جیب سے تو پے نہیں کیا. اب یہ خیر اس طرح کی اور بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. جو نیشنل ایوارڈز کی تقسیم ہے اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. جس طریقے سے ایک عمر فاروق صاحب ہیں، کوئی انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جنہوں نے عمران خان کے خلاف جو گواہی دی تھی،
उसको जनाब 2 मरतबा उसको नेशनल अवार्ड दिया गया है और वो भी 6 महीने में। इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम जनाब चीन भारत का रुख करते हैं। भारत से कोई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। भारत और चीन के दरमियान 5 साल बाद सरहदी तिजारत बहाल करने पर बातचीत जारी है। अब ये भारत को समझ आ गई है कि जनाब टैरिफ के मामले पर अमेरिका उनको जनाब सज़ा देने पर या उनका पीछा छोड़ने से बाज नहीं आ रहा। इसी वजह से अब भारत ने भी चीन के साथ अपने रवाबत बढ़ाना शुरू कर दी हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के मुताबिक ट्रंप के महसूलात से मुतासरा आलमी तिजारती निज़ाम में भारत चीन से ताल्लुकात में नरमी लाने पर मजबूर हुआ है। माजी में भरपोश और बुलंदोबाला हिमालयाई सरहदी रास्तों से दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान तिजारत होती थी, ताहम इसका हजम कम होता था, लेकिन फिर भी इसकी बहाली को अलामती तौर पर अहम समझा जा रहा है। दोनों बड़ी इक़्तिसादी ताकतें तवील अरसे से जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक असर रसूख के लिए मुकाबला करती रही हैं। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के निज़ाम से पैदा होने वाली आलमी तिजारती और जोग्राफियाई सियासी बहरान के तनाजुर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अब ये ऐसा होना था, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और इंडिया ने आखिरकार एक दूसरे के साथ बैठना था और ये जो ऑप्शन है तिजारत करने का, इसको उन्होंने दोबारा बहाल करना था। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं, हमारा जो चैनल है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।